کالا دھن تنظیم JKLF کے سربراہ محمد یاسین ملک کو NIA عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد مائسومہ اور لال چوک کے مضافات میں رہا غیر اعلانیہ ہڑتال۔ کل شام پولیس نے احتجاج اور ملک مخالف نعرے لگانے کے الزام میں 10 نوجوانوں کو لیا حراست میں۔ UAPA کے تحت دفعات کے تحت FIR بھی ہوئی درج۔ ہشرو چاڈورہ میں خاتون فنکار امرین بٹ کو جام بحق کرنے کے واقعے پر محبوبہ مفتی نے افسوس کا کیا اظہار۔ کہا مرکزی سرکار نارملسی کے دعوے اس وقت بھی کر رہے ہیں جب بھیانک واقعات دوسری صورتحال بیان کر رہے ہیں۔ بتایا کشمیر میں ماتم کرنا معمول اور روزمرہ کی رسم بن گئی ہے۔ اور جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ کی پہلی بورڈ میٹنگ ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی صدارت میں سری نگر میں ہوئی منعقد۔ کہا وقف ابلاغ سے قبضہ چھڑانے کے لیے کارروائی ہوگی تیز، غیر قانونی طور پر پراپرٹی ہڑپ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا دیا عندیہ۔ افہام و تفہیم سے مسائل حل نہ ہوئے تو قانون کے ہاتھ بتائے لمبے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپہر کے 4 بج چکے ہیں۔ سری نگر کے اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کا میزبان میر ہلال ہاجری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کالا دھن تنظیم محمد یاسین ملک کو، جہاں کل NIA کی عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائی گئی، تو وہیں پر آج شہر سری نگر کے اندر خاص طور پر جو ان کا آبائی علاقہ مائسومہ اور اس کے مضافاتی علاقے چاہے لال چوک ہو یا اس کے آس پاس کے علاقے ہو، وہاں پر آج غیر اعلانیہ ہڑتال دیکھنے کو ملی۔ اور اس ہڑتال کے بیچ تمام طرح کی دکانیں آج بند رہی، تمام طرح کی کاروباری سرگرمیاں بند رہی، یہاں تک کہ آج ریڈی والے بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ البتہ کچھ ایک علاقوں سے یہاں ٹرانسپورٹ کی جو نقل و حرکت ہے وہ دکھائی دے رہی تھی، اگرچہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ان سڑکوں پر زیادہ نظر آ رہا تھا، تاہم بیچ بیچ میں یہاں جو پیسنجر وہیکلز ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ان کی آواجاہی بھی یہاں دیکھی جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے آج جہاں ہڑتال دیکھنے کو ملی وہیں پر کل بھی یہ ہڑتال اس علاقے میں دیکھنے کو ملی، چونکہ کل بعد سپہر محمد یاسین ملک جو کہ کالا دھن تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ بھی ہیں، انہیں جب کورٹ کے اندر پٹیالہ کورٹ کے اندر سزا سنانے کے لیے وہاں پر جج صاحبان پہنچے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی سری نگر کے مائسومہ علاقے کے اندر ہڑتال کی صورتحال بنی ہوئی تھی۔ اور اس ہڑتال کے دوران کل بھی ہم نے دیکھا کہ بعد سپہر یہاں پر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، اور یہ احتجاجی مظاہرے تب ہوئے جب ابھی محمد یاسین ملک کو سزا نہیں سنائی گئی تھی، لیکن انہیں ضرور پٹیالہ کورٹ نے مختلف دفعات کے تحت کنوکٹ قرار دیا تھا اور مجرم قرار دیا تھا۔ تو اس طرح سے کل بھی یہاں پر صورتحال جو ہے وہ دیگر گو رہی ہے، جس دوران یہاں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، اور ان احتجاجی مظاہروں کے دوران کل ہی پولیس نے 10 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا تھا۔ اور پولیس کا الزام ہے کہ مذکورہ 10 نوجوان جو ہے انہوں نے ملک مخالف نعرے لگائے، جس کے الزام میں انہیں حراست میں لیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے خلاف باضابطہ طور پر مختلف دفعات کے تحت کیس بھی درج کر لیا گیا ہے۔ جبکہ سری نگر پولیس نے کہا ہے کہ کل مائسومہ میں صورتحال خراب کرنے والوں اور خاص کر جنہوں نے اس صورتحال کو ہوا دی ہے یا انویسٹیگیٹ کیا ہے، انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جموں کشمیر سے باہر جیل بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں ذرائع کے حوالے سے جموں کشمیر پولیس سری نگر ونگ کی جانب سے ابھی تک موصول ہوئی ہیں، لیکن کل جہاں یہاں پر کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہیں پر پولیس کا ماننا ہے کہ اس حوالے سے مزید گرفتاریاں متوقع ہے، جبکہ آج مائسومہ اور لال چوک کے مضافات میں مکمل ہڑتال رہی، اور ہڑتال کے دوران اگرچہ کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج یا کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں تھی، تاہم آج یہاں پر تمام طرح کی جو عام زندگی ہے یا کاروباری سرگرمیاں وہ متاثر ہو کر رہ گئی ہیں۔
कल यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद जहां हड़ताल का माहौल देखने को मिला था वो आज दूसरे दिन भी जारी है। और श्रीनगर की अगर बात करें, ये इस वक्त मैसूमा का मार्केट है। ये माहौल कल यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद से पैदा हो गया है और जहां पर तमाम कारोबारी इदारे जो है बंद है, चाहे वो छोटा कारोबारी इदारा हो या बड़ा कारोबारी इदारा, सब बंद है। और लोग आज भी घरों से कम ही निकल पाए हैं क्योंकि सुबह से ही मालूम लोगों था कि आज हड़ताल भी हो सकती है। हालांकि अगर सिक्योरिटी के जो पहले से इंतजाम किए गए थे, ताहम अभी भी लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वो अपने घरों में ही मौजूद है। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट पूरी तरह से शटर डाउन है और कि कोई भी दुकान आज भी नहीं खुली और कोई किसी दुकानदार की बोनी आज भी नहीं हुई। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल रियाज, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, कल शाम अमरीन भट्ट नामी एक फनकार खातून जो है वो हशरू चाडुरा की रहने वाली थी, उन्हें नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली चलाकर हलाक किया। और जो ही ये खबर बाहर आई तो उसके बाद न सिर्फ पूरे इलाके के अंदर फोर्सेस की गश्त बढ़ा दी गई है, बल्कि दौरान शब भी यहाँ फौज की जनब से अलग अलग इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन है वो जारी किया गया था। तो इस तरह से मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर तंजीमों के जो लोग हैं उन्होंने ऐसे वाक़ात की बाज़ाब्ता मज़म्मत की है और ख़ासतौर पर सियासी जमातों की जानिब से भी ऐसे वाक़ात की मज़म्मत की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकज़ी सरकार को इन चीज़ों के लिए मौरज़ इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि जहाँ सरकार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन व क़ानून की सूरत हाल बेहतर है, अमन व अमान है, नॉर्मलसी है, तो दूसरी जानिब इस तरह के वाक़ात रोनमा हो रहे हैं। और ऐसे वाक़ात को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में अमरीन भट्ट को जाम बहक करने की वाक़े की मज़म्मत की है। और इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकज़ी सरकार नॉर्मलसी के बुलंद बांग दावे उस वक्त भी अब कर रही है कि जब भयानक वाक़ात दूसरी सूरत हाल बयान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात, चाहे सिविलियंस हो, चाहे पुलिस एहलकार हो, चाहे कश्मीरी पंट के जो मुलाजमीन हैं वो निशाना बन रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं वो निशाना बन रहे हैं। तो उन पर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी सरकार की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मरकज़ी सरकार के उन दावों पर उन्होंने तनकीद की जिनमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। महबूबा मुफ्ती ने दूसरे ट्वीट में यह भी कहा कि कश्मीर में अफसोस के साथ मातम करना मामूल और रोजमर्रा की रस्म बन गया है। आम शहरी को किसी न किसी तरीके से मारा जाता है और तबाहाल खानदान को तोड़कर पीछे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर मरकजी सरकार को इस खूनरेजी को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर की पॉलिसी असर नौ तरतीब देने में क्या कुछ जाएगा। बिल्कुल सवालिया अंदाज में महबूबा मुफ्ती ने कहा और बतलाने की कोशिश की है कि मरकजी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर को डील करने के लिए मौजूदा पॉलिसी अपनाई है उसके अच्छे नताज नहीं हैं। और इसी हवाले से उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आखिर मरकजी सरकार को इस खूनरेजी को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर की पॉलिसी असर नौ तरतीब देने में क्या कुछ जाता है। ये महबूबा मुफ्ती का सवालिया अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया और जो तनकीद था, जो निशाना था, वो मरकजी सरकार पर था। न सिर्फ इतना बल्कि महबूबा मुफ्ती के साथ साथ और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की गई है और मजमूई तौर पर जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने सरकार को मौरज़ इल्ज़ाम ठहराया, नुक्ताचीनी की सरकार की पॉलिसियों को लेकर। तो इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इमरान डार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, उनकी जानिब से भी इस हवाले से एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि कल के वाक़े की वो मज़म्मत करते हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये इमरान डार का कहना है। इमरान डार ने यह भी कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का यह भी कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि नॉर्मलसी है, लेकिन जो नॉर्मलसी के स्टैंडर्ड है वो कुछ और बयान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात। और उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा इन हालात का, क्योंकि लोग अब अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो गए हैं और ऐसे हालात पर काबू न पाना यही साबित कर रहा है कि सिस्टम फेलियर है। ये इमरान नबी डार का मानना है।
نہیں بولوں گا, مجھے لگتا ہے ایک سسٹمیٹک سسٹم کا فیلئر ہے, پالیسی فیلئر ہے, جس کی وجہ سے یہ حالات جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی. یہ سوال ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ایز اے عام citizen, as an ordinary citizen of this place, کہ where is this sense of security? کیا جو ایٹماسفیئر جس کو بولا فری ایٹماسفیئر ہے یہاں پر کشمیر میں, ابھی انسان باہر جا کے یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ سیف ہے؟ کل میں کوئی فگر دیکھ رہا تھا, 2022 میں ہی ابھی تک 122 killings have taken place. مطلب یہ دکھاتا ہے کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہ گورنمنٹ کو جواب دینا ہے کہ, اور وہ جو سینس آف سیکورٹی. ادھر کانگریس پارٹی کے جموں کشمیر کے سیکریٹری چنی سنگھ کی جانب سے بھی بیان آیا ہے, اور سریندر سنگھ چنی کا ماننا ہے کہ شہری اور معصوم ہلاکتوں کی وہ مذمت کرتے ہیں, لیکن لیفٹیننٹ گورنر کو ان حالات اور واقعات کا سنجیدہ نوٹس لے لینا چاہیے. یہ سریندر سنگھ چنی کا کہنا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی سرکار 370 کے بعد بہتر حالات کے دعوے کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے, تاہم یہاں عورتیں, مرد, فنکار, پولیس, استاد, غرض ہر طبقے کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور مرنے والا بالآخر ایک کشمیری انسان ہے. یہ کانگریس کے لیڈر سریندر سنگھ چنی کا کہنا ہے. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا, آئیے دیکھتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے سیکیورٹی فورسز کا, جیسے کل کہیں پہ کلنگ ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ انکاؤنٹر بھی ہو گئے. آپ کا بارہ مولہ ہوا, آج آپ کا اس سائڈ کپوارہ سائڈ میں ہو رہا ہے, ساؤتھ کشمیر ہو رہے ہیں. تو پولیس گریڈ کو جہاں جہاں انفارمیشن ملتی ہے وہ تو اپنا کام جو ہے وہ بخوبی نبھاتے ہیں, لیکن اس چیز کو روکنے کے لیے بھی انتظامات جو ہیں وہ ان کو کرنے پڑیں گے. اور یہ جو اکا دکا کلنگز ہیں, جو ٹارگٹ کلنگ ہے, اس کو رکانے کے لیے گورنر انتظامیہ کو یہاں پہ سام لینی پڑے گی, اور اس پہ کوئی لائی عمل نکالنا پڑے گا تاکہ آئندہ انوسنٹ لوگوں کی کلنگز جو ہے وہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی مائنارٹی. ڈاکٹر ہربخش سنگھ جو کہ پی ڈی پی کے ترجمان ہیں, ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت نے ہر بار پاکستان اور اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی وکالت کی ہے. ڈاکٹر ہربخش سنگھ کا کہنا ہے کہ سرکار نے ایک لکیر کھینچی تھی کہ 370 کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, اور اب جبکہ 370 ہٹائی گئی تاہم ہلاکتوں کا سلسلہ ابھی تک نہیں رکا ہوا ہے. اب ایسے حالات بن رہے ہیں کہ سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہربخش سنگھ کا کہنا ہے. ہربخش نے یہ بھی کہا کہ سیاحوں کی کشمیر آمد امن کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, یعنی سیاحوں کی کشمیر آمد کو امن کے ساتھ تعبیر نہ کیا جائے, کیونکہ اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. حالات کو ٹھیک طرح سے ڈیل نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ صرف فوٹو سیشنز کیے جاتے ہیں. تاہم حالات پر قابو پانے کے لیے بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اور پی ڈی پی کا ڈیو فسٹ سے یہ کہنا تھا کہ وہ یعنی بھارت کشمیر کو لے کر پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے, تب جا کر کشمیر کے اندر حالات سدھر سکتے ہیں. یہ پی ڈی پی کے ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ کا ماننا ہے. فیلئر تو ہے. دیکھو یہ ایجنسیز ہوں, میں کہوں گا جو ایڈمنسٹریشن اس وقت ہے تو ان کو بڑا اس پہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ سویلین کلنگز ہو رہی ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ کہیں انکاؤنٹر ہوا, وہاں کوئی مارا گیا, ایک تو ہوتا ہے جو یہ سویلین کلنگز ہو رہی ہیں. اور یہ چاڈورا میں اب اس ہفتے میں 10 دن میں دوسرا واقعہ ہے. پہلے وہاں ایک پنڈت امپلائی مارا گیا, اس سے پہلے اسکول میں 2 ٹیچر مارے گئے, اور کل ایک پولیس والا مارا گیا. اس کے بعد اور بھی بیچ بیچ میں کلنگز ہوتی ہیں. سو جو سچویشن ہے اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا. صرف فوٹو شوٹس ہوتے ہیں اور پروگرامز ہوتے ہیں, ان میں صرف جو پیس کو بیچا جا رہا ہے. لیکن گراؤنڈ سچویشن جو ہے نہ صرف ان حالات کی بلکہ ڈیولپمنٹل ایشوز کی بھی, تو وہ بہت ورسٹ ہے. بالکل 100% ہم اس موقف پہ ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو بھی یہاں مین سٹریم پارٹیز ہیں, اور کرنی پڑے گی. بات چیت ہی ایک حل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, چلیے ہمارا فرم سٹینڈ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے تبھی جا کر مسائل حل ہو سکتے ہیں, حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر ہربخش سنگھ کا ماننا ہے جو کہ پی ڈی پی کے ترجمان ہیں. بات کرتے ہیں جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ کی, کیونکہ مسلم وقف بورڈ کی آج ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی صدارت میں پہلی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے,
اور اس بورڈ میٹنگ کے دوران آئندہ کے کام اور جو منصوبہ ہے وہ کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا اور کس طرح کا کام رہے گا اس پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے۔ تمام ممبران اور جو آفیشلز تھے وہ اس میٹنگ کے اندر آج موجود تھے، اور اس موقع پر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ وقف بورڈ کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے کورٹ کیسز کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ایسے قابضوں کی یہ نہ باپ داداؤں کی پراپرٹی ہے اور نہ یہ پراپرٹی خریدی گئی ہے، بلکہ ان کے بقول یہ پراپرٹی وقف بورڈ کی ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، یہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جنہوں نے اس وقفی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی قانون کے تحت واپس حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے ایسے لوگوں کے نام یہ پیغام بھی کیا کہ اگر ان کے مسائل ہیں تو وہ وقف کے سامنے وقف کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے ان مسائل کو حل کریں اور حل ڈھونڈیں، ورنہ قانون کے ہاتھ کافی لمبے ہیں۔ یہ آج ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے بورڈ میٹنگ کے دوران کہا ہے۔ جو ہمارے کچھ لوگوں نے اتنی غلطی سے یہ سوچ کر کہ وقف پراپرٹی ان کی پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ کرے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہمیں تو اس بات پر تعجب ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو وقف پراپرٹی پہ کورٹ میں جاتے ہیں قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ تو حیرت کی بات ہے کہ نہ یہ ان کے داداؤں کی پراپرٹی ہے، نہ تو یہ ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹی ہے، تو وہ کیسے اس پہ سٹے لاتے ہیں اور پھر اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ معاشرے میں ایک بہت بدترین بات ہے کہ وقف پراپرٹی پہ اس طرح سے کورٹ کیسز کرنا، ان پہ کرایہ نہیں دینا، اس پہ اپنا حق جمانا۔ اسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سماج بھی بیدار ہو جائے، وہ لوگ بھی بیدار ہو جائیں، ان کے لیے آپ کے ذریعے سے یہ میسیج آئے کہ بس بہت ہو گیا، آپ نے جتنا استحصال کرنا تھا وقف پراپرٹی کے ساتھ کر گئے، اور جو بھی ان کے مسئلے ہوں گے وہ پہلے صلح صفائی کے ساتھ ہم حل کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اب وقف کا کوئی نہیں ہے، وقف اب اللہ تعالیٰ خود سنبھال رہا ہے، اور وقف میں اب چلے بات سرحد پار کی، کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی اوپر نیچے ہو رہا ہے، اور کل ہی جو تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسلام آباد کال دی گئی تھی، اور اس کال پر جہاں آج انہیں اسلام آباد 25 تاریخ کو کل پہنچنا تھا، تو وہیں پر پولیس یعنی ملک کی جو پاکستان ملک کی سرکار ہے ان کی جانب سے ان کے اس جلسے کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی کل داغے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے وہ کافی منتشر رہی۔ تو اس طرح سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج اب پاکستان کی سرکار کو 6 دن کا وقت دیا ہے، اور کہا ہے کہ 6 دن کے اندر اگر آپ نے الیکشن کرانے کا اعلان نہیں کیا تو پھر لوگوں کا سمندر لے کر وہ پھر اسلام آباد آ جائیں گے۔ یہ عمران خان نے سرکار کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے۔ حالانکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ثالثی کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے، جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور اس میں عدلیہ کی جانب سے اگرچہ عمران خان کے جلسے کو روکنے کی سرکار کی کوشش کو ناکامی ملی ہے، تاہم اس کے باوجود جو کورٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اور سرکار کے جو نمائندے ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور صلح سمجھوتے کے ذریعے مسئلے کا حل ڈھونڈیں، ورنہ ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ دیگر گو ہیں، اور اس کے جو نتائج ہے وہ بہت خراب نکل سکتے ہیں، اور جس کا نقصان پورے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اس طرح سے عمران خان جو کہ دھیرے دھیرے اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے، انہوں نے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہی یہ اعلان کیا کہ 6 دن کا وہ وقت سرکار کو دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 6 دن کے اندر اگر سرکار نے یہ اعلان کیا کہ جون کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جون کے اندر یہ الیکشن کرائے جائیں گے،
تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر جو ان کی تنظیم ہے وہ لوگوں کی مدد سے ایک کارواں اور سمندر لے کر اسلام آباد پہنچ جائیں گے، یہ عمران خان نے اس اسپیچ کے دوران کہا۔ میرے نبی رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساری قوم کو اکٹھا کروں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے، ہمیں قوم بن رہے ہیں۔ تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں، جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں۔ اگر 6 دن کے بعد ناظرین، نارپورہ شوپیان کے اندر ایک شخص کا جو فش پونڈ ہے اس میں 400 کے قریب جو مچھلیاں ہیں وہ مردہ پائی گئی ہیں، اور مذکورہ شخص کا جو کہ اس فش فارم کا مالک ہے، انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے اس فش فارم میں کسی نے کوئی زہریلی شائی یا کوئی زہریلی دوا ڈالی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 7 لاکھ روپے کی مالیت کی جو پروڈکشن تھی وہ تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ یہاں پر مذکورہ جو فش فارم ہے اس کے مالک کا ماننا ہے۔ کل 25 مئی تو میں صبح سویرے نکلا گھر سے باغ کو دوائی چھڑکنے کے لیے، تو تقریباً 4-5 بجے کے قریب مجھے فون کر رہا ہے گھر والے کہ فارم کو کچھ ہو گیا، ہمیں لگا کہ جو ہی میں یہاں پہنچا مجھے کم سے کم 2 منٹ لگے، وہاں پہ مجھے لگے یہاں تک 2 منٹ۔ ادھر نانیندرا بانڈی پورہ سنبل کے اندر آگ کی ایک ہولناک واردات میں ایک ریزیڈنشل شیڈ جو ہے وہ آگ کی نظر ہو گیا ہے، اور مانا جا رہا ہے کہ فائر سروس عملے اور مقامی آبادی نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر فوراً قابو پا لیا، تاہم جو ریزیڈنشل شیڈ ہے جو کہ جاوید احمد ڈگا کا بتایا جا رہا ہے، اس میں آگ لگنے سے یہاں موجود ساز و سامان جو ہے آگ کی نظر ہو گیا ہے، جس میں لاکھوں روپے مالیت کا جو سامان ہے وہ آگ کی نظر ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ، اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔